First of all, I will say میری تقریر تھوڑی سی مختلف ہوگی فارمیلٹی سے ہٹ کے. تیری رحمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے. تیری راہ گزر میں قدم قدم کہیں عرش ہے کہیں طور ہے. یہ بجا ہے مالک دو جہاں، میری بندگی میں قصور ہے. یہ خطا ہی تیری، یہ خطا ہی میری خطا سہی، تیرا نام بھی وہی تو غفور ہے. یہ بتا کہ تجھ سے ملوں کہاں، مجھے تجھ سے ملنا ضرور ہے. کہیں دل کی شرط نہ ڈالنا، ابھی دل گناہوں سے چور ہے. سب سے پہلے تو میں رسپیکٹڈ پروفیسر شعیب شفیع، آپ کہیں گے چیف گیسٹ کا نام نہیں لیا. مجھے آج the place where I have come is because of Professor Shoaib Shafi, who is my mentor, who is my teacher. اور چیف گیسٹ ڈیفینیٹلی جنرل محسن صاحب کا بھی، اور ان کے ساتھ ان کی ٹیم کے باقی ناراض نہیں ہوں گے کہ کیونکہ جنرل مظہر اسحاق اور خالد مسعود گوندل صاحب کے ساتھ اس لیے میرا تعلق زیادہ رہا کہ خالد مسعود گوندل صاحب کا بیٹا بڑا برائٹ اسٹوڈنٹ جس نے راولپنڈی میڈیکل کالج میں ٹاپ کیا، وہ بھی میرے بیٹے کا کلاس فیلو تھا، اس لیے ذرا زیادہ گفتگو ان سے رہی. اور میں شکر اللہ کا ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے شعیب صاحب سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے. شعیب صاحب کی اور خالد گوندل صاحب کی، کیونکہ جنرل تو جنرل ہوتے ہیں نا، یہ تو جب چاہتے ہیں بن جاتے ہیں، لیکن ان سے میں نے اس لیے سیکھا کہ شعیب صاحب کو کریز ہے کہ لوگ پڑھے. میری بدقسمتی میں FCPS نہیں کر سکا. اس کی وجہ یہ ہوئی کہ شعیب صاحب میرے پہلے رجسٹرار لگے اور میں نے امتحان دیا تو میرے جو ٹیچر تھے، نام نہیں لوں گا، وہ ہمیشہ مجھے ڈسکریج کرتے تھے اور ٹھیک ہی کرتے تھے میرا خیال ہے. اور شعیب صاحب کہتے پڑھو پڑھو، اور میں پہلی باری تھیوری کا امتحان فرسٹ ٹائم پاس کر گیا. اس وقت ایگزام میں پھر 6 ایگزامینر ہوتے تھے، 5 ایگزام میں نے بہت زبردست پاس کر لیا. 6 جب اناٹمی میں پہنچا میں تو انہوں نے، میں نے گریز اناٹمی پڑھی تھی. FCPS آسان نہیں ہے، میں نے گریز اناٹمی پڑھی اور میں سوچا کہاں سے پوچھے گا ایگزامینر، لیکن اللہ کی ذات ایک اوپر بیٹھی ہوئی ہے، وہ انسان کے ارادوں کو توڑ دیتی ہے. کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میں نے اللہ کو اس وقت پہچانا کہ جب میں نے اپنے ارادوں کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا. میں 1 نمبر سے اس دن فیل ہو گیا کیونکہ انہوں نے مجھ سے وہ سوال پوچھے جو پورا 1 پیج میں گریز اناٹمی کا چھوڑ کے چلا گیا تھا. کیونکہ میں بڑا شائننگ اسٹوڈنٹ تھا، لیکن قسمت مجھے کہیں اور لے کے جا رہی تھی. میں نے دوسری باری ٹرائی کی، بیمار ہوا. تیسری باری ٹرائی کی، بیمار ہوا. پھر میں نے کہا نہیں، وہ خیر ٹرانسفر ہو گئی. پھر اللہ نے کیا پیتھولوجسٹ بن گیا اور ماشاءاللہ میری لیبارٹری میں 20 کے قریب FCPS کے لوگ موجود ہیں. اور میرے گھر میں آج میرے لیے بڑے آنر کی بات ہے کہ CPS میری بیٹی نے FCPS کیا، وہ بھی آج ڈگری لینے والوں میں موجود ہے. دوسری بیٹی 1 نمبر سے رہ گئی تھی آخری لانگ کیس کے بارے میں. حالانکہ لوگ جو کہتے ہیں کہ CBS میں سفارش چلتی ہے، یقین کریے اگر سفارش چلتی ہو تو میری بیٹی فیل نہ ہوتی. اگر سفارش چلتی ہوتی تو شعیب صاحب کا بیٹا 2 یا 3 بار میں FCPS پارٹ 2 نہ کرتا. مجھے پتا ہے، میں نے شعیب صاحب سے بڑی بڑی کوشش ضرور کی کہ شعیب صاحب پلیز آپ کے پاس آ رہے ہیں بچے. شعیب صاحب نے کہا بھائی تعلق اپنی جگہ ہے. میری لڑائی بھی ہوئی شعیب صاحب سے، لیکن شعیب صاحب کو میں کریڈٹ دیتا ہوں، ہی ڈڈ ناٹ کمپرومائز ود می آن دس. اور یقین کریں یہ CPS بھی اتنا آسان ایگزام نہیں ہے. پورا خاندان انوالو ہوتا ہے. بچے سفر کرتے ہیں، شوہر سفر کرتے ہیں، ساس سسر سفر کرتے ہیں. اور لیکن المیہ ہماری حکومتوں کی بدقسمتی ہے. شعیب صاحب یہ جو آپ نے بات کی، اس دور کا المیہ یہ رہا ہمارے 72-75 سال ملک میں کہ وزیر صحت اس کو بناتے رہے جس کی صحت خراب رہی، وزیر تعلیم اس کو بناتے رہے جو جاہل آدمی تھا. اور ایک دور تو ایسا بھی آیا کہ ایک وزیر اعلیٰ جو پڑھ نہیں سکتا تھا اس کو آپ نے وزیر اعلیٰ بنا دیا. اور مجھے افسوس یہ بھی ہوتا ہے کہ جب میں اب گیا ہوں ہیلتھ منسٹری میں، اللہ تعالیٰ مجھے موقع دے، اور میں انفٹ ہوں شعیب صاحب کی اور خالد مسعود گوندل کی طرح،
کیونکہ میں کمپرومائز نہیں کرتا غلط چیزوں پہ۔ وہاں جا کے میں نے دیکھا کہ سارے بیوروکریٹ ڈاکٹر، پچھلی وزیر بھی ڈاکٹر، لیکن سب سے زیادہ ظلم ہمارے ان کالج آف فزیشین سرجن سے پوسٹ گریجویشن کرنے والوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ میرا بس چلے، آپ یقین کیجئے جو رسپیکٹ ہمیں دینی چاہیے وہ آپ لوگوں کو نہیں ملی، کیونکہ یہ جاہلوں کا معاشرہ ہے۔ میں معافی چاہتا ہوں اگر یہ بات کہنے میں مجھے منسٹری بھی چھوڑنی پڑے، میرے لیے کوئی بات نہیں، کیونکہ مجھے پہلی باری تو موقع ملا کہ میں اپنے ڈاکٹرز کی نمائندگی کروں، صحیح نمائندگی کروں، ان کو بتاؤں کہ ڈاکٹروں کے کیا مسائل ہیں۔ بہرحال میں معافی چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی گفتگو سے ہٹ گیا، اور میں انفٹ ہوں، شاید وزارت زیادہ دیر میری نہ بھی چلے، مجھے لگ رہا ہے۔ بہرحال یہ کہ شعیب صاحب، پہلا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ جب آپ نے، میں کل جب پہلی باری کیبنٹ میٹنگ میں جا رہا تھا تو شعیب صاحب کا فون آیا، اور مجھے اس سے پہلے ایک اور خوشی ہوئی کہ جب میں پہنچا تو خالد مسعود گوندل صاحب نے، آپ ناراض نہیں ہوگا میں نے ان سے ڈگری لے لی، آنری ڈگری نہیں لے لی، یہ پکی بات ہے، کبھی آپ سمجھیں گے یہ لگے میرے بڑے مینٹور اور بہت پیارے لوگ ہیں۔ جی آپ نے لینی ہے؟ نہیں آپ نے نہیں، اللہ نے مجھے جو عزت دی ہے وہ بہت کرم ہے۔ بہرحال وہاں خالد مسعود گوندل صاحب نے اپنا پروٹوکول افسر میرے لیے گورنر ہاؤس میں کھڑا کیا تھا، میں حیران رہ گیا اترتے ساتھ ہی۔ بہرحال شعیب صاحب نے مجھے کہا کہ جاؤ چیف منسٹر کو کہو کہ ہمیں زمین دیں، ہم کینسر ہاسپیٹل ڈونیٹ کریں گے پورا فنڈ، اور کالج آف فزیشین سرجن کی زمین دلوائیں، ہم ایک بچوں کے لیے اچھا سا کوئی ادارہ ایڈمنسٹریشن کا بتائیں گے، اور تیسری انہوں نے کہا کہ نرسنگ کی پوسٹ گریجویشن کا بھی ہم ڈونیٹ کریں گے۔ جب میں نے یہ بات وہاں کہی تو وہ پریشان ہو گئے، کیونکہ آج کل حکومتیں تو بیچاری بہت غریب ہیں، تو خیر انہوں نے، ان کی شفقت ہے کہ انہوں نے کہا ہے چیف سیکرٹری اور سب نے کہ انشاءاللہ اس پہ کام کریں گے، تو اللہ نے چاہا یہ سی پی ایس پی ہمارے ملک کو بہت بڑا تحفہ دینے والی ہے۔ دوسری بات جو شعیب صاحب نے کی ایمرجنسی میڈیسن کی، کوئی شک نہیں کہ جب ایمرجنسی ہوتی ہے، اور مجھے کئی بار اتفاق ہوا ہے، اس شہر کے اسپتال میں اتفاق ہوا ہے، ناراض نہیں ہونا، کہ جب ایمرجنسی پہ گیا ہوں جو حالات میں نے دیکھے ہیں نا، بس وہ مجھے بھی نہیں پہچانتے لوگ کہ تم ہو کون، یہ حال ہوتا ہے۔ بہرحال ایمرجنسی میڈیسن ہونی چاہیے، انشاءاللہ سر اس پہ بھی کام کیا جائے گا۔ تیسری چیز آپ نے کہی کہ جو پارک، انشاءاللہ اس پہ بھی ہم نے آپ سے وعدہ کیا ہے، اور یہ جو آپ نے ایک بڑی اچھی تجویز پیش کی تھی کہ ہمارے بہت سارے ڈاکٹر، میں کوشش کروں گا پہلے سی آئی پی کا خاتمہ کراؤں، یہ بڑا نمبر 2 کام ہے۔ اس پہ جو ظلم ہو رہا ہے نا جی، ناراض نہ ہونا میری بات سے، دنیا میں کہیں نہیں ہوتا کہ پروفیسر کی مرضی کے بغیر پوسٹ گریجویٹ لوگوں کو انڈکٹ کیا جائے، اور اس میں جو ظلم ہماری بچیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، یقین رکھتے ہی میرے پاس بچیاں آتی ہیں کہ جو 2-2 3-3 سال پارٹ 1، میں نے بلکہ شعیب صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں، کیونکہ یہ میرے سے بہت ریکویسٹ کر رہے ہیں، میں بھی ان سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ جب بچیوں کو جگہ نہیں مل رہی، یہ جو معاشرہ ہے ہم اپنے بچوں کو رات کو گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتے، گورنمنٹ اتنی فیسلٹیز نہیں دیتی، بچوں کا پارٹ 1 ضائع ہو رہا ہے۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہے، یہ 2 سال کی شرط ہے، اس کو 3 یا 4 سال میں تبدیل کریں۔ آواز سن رہے ہیں آپ؟ یہ آواز سن رہے ہیں آپ؟ جب میں ان بچیوں کو، خاص طور پہ بچیوں، کیونکہ مسئلہ یہ، ایک بچی جو راول پنڈی میڈیکل کالج کی گریجویٹ ہے، جب اس کا سی آئی پی میں ساہیوال میں یا بھاولپور میں یا ملتان میں ہوتا ہے، تو کون سا والدین ہے جو اپنی بچی کو وہاں بھیجتا ہے؟ یا تو یہ انسانوں کا معاشرہ ہو یا بہت بڑے اچھے لوگوں کا معاشرہ ہو۔ تو میری ریکویسٹ ہے کہ اس کو سر 2 سے 3 سال ضرور کریے آپ، تاکہ ان بیچاروں کا، کیونکہ پارٹ 1 کرنا اتنا آسان کام نہیں، اگر مجھے کہا جائے نا اب کر لو، میں نہیں کر سکتا پارٹ 1۔ اور ایون جس بچی کی شادی ہو جاتی ہے نا، اگر اس کو بھی کہا جائے کہ پارٹ 1 کر لے، تو میرا خیال ہے کہ یہ تو بڑا مشکل کام ہے دنیا کا۔ تو یہ بھی ایک ریکویسٹ ہے آپ سے سر۔ اور باقی انشاءاللہ تعالیٰ مجھے حیرت یہ ہوتی ہے سر، یہ اسٹائپنڈ کی بات آپ نے بڑی اچھی کی، ہم ایک اور کوشش کریں گے، جیسے کے پی کی گورنمنٹ نے یہ کام کیا ہے تو یہ بالکل صحیح بات ہے، ہمارے بچوں کو 100% ایف سی پی ایس پنجاب میں کیوں نہ ملے پوسٹ گریجویشن کے لیے، انشاءاللہ میں اس پہ بھی کام کروں گا، اور پتہ نہیں کیا کیا کروں گا۔ دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہمت عطا فرمائے، کیونکہ میں وعدے تو کر رہا ہوں، لیکن میں اس اگلی انشاءاللہ کبھی موقع ملا پریس کانفرنس بتاؤں گا کہ ہم کیا کرے جا رہے ہیں۔ اللہ نے
چاہا، اللہ نے موقع دیا. میں حیران ہوتا ہوں کہ پچھلی کہنا نہیں چاہیے 4 سال حکومت رہی ہے ڈاکٹرز کی. کیونکہ میں سیاست نہیں کرنے آیا نا، میں تو آپ کی خدمت کرنے آیا ہوں ڈاکٹروں کی. میں اصل میں ڈاکٹروں کا ترجمان ہوں، میں ڈاکٹروں کی خدمت کرنے آیا ہوں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر اللہ نے مجھے زندگی دی تو میں ضرور کام کروں. اور آخر میں صرف اس دعا کے ساتھ، جنہیں تیرا نقش قدم ملا وہ غمے جہاں سے گزر گئے. یہ میرے حضور کا فیض ہے، یہ میرے حضور کا فیض ہے جو کر کے ہم جو سنبھل گئے. تو ہی کائنات کا راز ہے، تیرا عشق میری نماز ہے. تیرے در کے سجدے میری زندگی کو بدل گئے. تیرا بندہ راز سے بے خبر، تیرا راز سمجھا ہے اس قدر. تجھے جب پکارا بے چشمہ تر، کئی مرحلے پاکستان زندہ باد.